پہلے فرض کی گئی، اس کے بعد چونکہ اپنے مال میں سے کچھ مال نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جو اس سے کچھ مشکل عمل تھا زکوٰۃ، پھر اس کے بعد وہ فرض ہوا۔ پھر اس کے بعد تھرڈ جو پروسیس ہے روزہ فرض ہوا، چونکہ وہ اس سے بھی کچھ مشکل تھا، اس لیے کہ اس میں بدن کی زکوٰۃ ہے، بھوکا پیاسا رہنا، کھانے پینے سے رکنا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر قسم کی جو ہے وہ خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے، کھانے پینے سے، جماع کرنے سے اور دنیاوی لذات سے رکے رہنا ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس کو پھر بعد میں تیسرے سٹیپ پر رکھا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح بتدریج جو ہے وہ حج فرض ہوا، اس لیے کہ اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے، بدن کی مشقتیں بھی آ جاتی ہیں، مال کا خرچ بھی آ جاتا ہے، تو چونکہ وہ اس سے بھی مشکل ہے اس لیے اس کو آخری سٹیپ پہ رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے فرض کی گئی۔ اس سے پہلے اگر روزے کی ہسٹری کو ہم دیکھیں، روزے کی تاریخ کو دیکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بادشاہ تھا، تیسرا بادشاہ ہوا ہے تیمور الثالث کے نام سے۔ اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس کو ایک ترکیب سوچی، بہت نیک عادل بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو آرڈیننس جاری کر دیا کہ تم ایک وقت میں بھوکے رہو اور ایک وقت میں کھانا کھاؤ۔ جن کے پاس کچھ مال و دولت تھا، کچھ گندم تھی، کچھ اناج، جو مالدار لوگ تھے، تو بادشاہ نے ان کو یہ آرڈیننس بھیجا کہ تم ایک وقت میں بھوکے رہو اور ایک وقت میں کھانا کھاؤ، اور جس وقت تم بھوکے رہو اس وقت کا کھانا کلیکٹ کر کے ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، قحط زدہ علاقے ہیں، ان غرباء تک کھانا پہنچاؤ۔ تو اس کی رعایا نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق ایسے ہی کیا، ایک وقت میں بھوکے رہے، ایک وقت میں کھانا کھاتے رہے، اور جس وقت میں بھوکے رہے اس کا کھانا اکٹھا کر کے جمع کر کے ان لوگوں تک پہنچاتے رہے جو محتاج تھے، جو قحط زدہ تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس طرح ان کا وہ مشکل لمحات جو قحط کے لمحات تھے وہ تو گزر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ادا مجھے بہت پسند آئی ہے، لہٰذا اب سے لے کر تا قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان آئیں گے میں ان پر فرض کر دیتا ہوں کہ وہ روزے رکھا کریں گے۔ تب سے روزے فرض ہوئے۔ تو پہلی امتوں میں لوگ ایک وقت کھانا کھاتے تھے، ایک وقت میں بھوکے رہتے تھے، یعنی 8 پہرہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی روزہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی، آپ کی شریعت میں بھی روزہ ہے، 8 پہرہ روزہ ہے۔ یہودی آج بھی روزے رکھتے ہیں، عیسائی آج بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کہیں یہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ علی صاحبہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ تم بہترین امت ہو۔ پہلی امتوں پر چونکہ میں نے روزے فرض کیے تھے، لہٰذا کتب علیکم الصیام، تم پر بھی روزے فرض کر رہا ہوں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 روزے ہوتے ہیں، کبھی 30 روزے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنے مہینے روزے رکھے، روزوں کے مہینے، رمضان کے مہینے گزارے، تو اس میں سے 99% جو منتھ تھے وہ 29 کے آئے ہیں، اور چند ایک مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 30 کے آئے ہیں، باقی میکسیمم 29 کے آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تم 29 کے روزے رکھو یا 30 کے مہینے کے روزے رکھو، ثواب پورے 30 کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال پوری کائنات کے اندر کیا جاتا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو جب رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آ رہا ہے، تو اس کا استقبال بھی پھر انٹرنیشنل لیول سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے پوری کائنات کے اندر۔ مہمان اگر میرا اور آپ کا ہو
تو ہم اپنے گھر کی سطح پر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مہمان اگر سارے محلے کا اکٹھا ہو، کوئی بڑا جو ہے کوئی ایم پی ایم این اے آ رہا ہو کسی علاقے میں، تو سارے علاقے والے مل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا عالم دین، کوئی مذہبی اسکالر آ رہا ہو کسی جگہ پر، تو سارے اہل علاقہ مکی مل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مہمان بڑا ہے تو پروٹوکول بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ مہمان اگر اس سے بڑھ کر عالمی سطح کا ہو تو پھر اس کا استقبال بھی ملکی سطح پر کیا جاتا ہے، اور اگر مہمان انٹرنیشنل لیول کا ہو، بین الاقوامی سطح کا ہو، تو پھر ساری اقوام مل کر اقوام متحدہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور مہمان اگر پوری کائنات کے لیے آ رہا ہو تو پھر پوری کائنات مل کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ رمضان المبارک کتنا بڑا مہمان ہے اور اس کا استقبال کتنے بڑے لیول پر ہوگا۔ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہندوستان کے لوگوں کے لیے یہ مہمان نہیں ہے، بلکہ خطہ ارضی میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر ایک مسلمان تو رمضان المبارک کو مانتا ہے۔ ہر ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے تو وہ رمضان المبارک کا اپنی طاقت کے مطابق استقبال کر رہا ہے۔ یہ اس مہمان کا پروٹوکول ہے۔ آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا مہمان ہے اور کتنا بڑا اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان المبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں خود بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی فرماتے تھے کہ تم بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھو، اس لیے کہ آگے اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں چونکہ روزے رکھنے ہیں، لہٰذا تم ابھی سے کمر کس لو کہ یہ جو کمنگ منتھ ہے اس میں کتنے بڑے بڑے روزے ہونے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ریہرسل ہو جائے گی، اس کی پریکٹس ہو جائے گی کہ کس طرح روزہ کب شروع ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، کون کون سی چیزوں کی اس وقت ضرورت ہونی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ کھجوریں سٹاک نہیں کرتے تھے، صرف اپنے گھر کے استعمال کے لیے۔ گھر کے استعمال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کھجوریں کلیکٹ کر لیتے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، افطاری میں کھجوروں کی ضرورت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان چیزوں کو اپنے پاس گھر میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک ہمیں فائدہ یہ ہوگا، وہ جس طرح کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ایک بات ٹھیک بھی کہتے ہیں، پچھلے دنوں ایک خاتون نے ان سے سوال کیا تھا کہ اب ہمیں اجازت دے دیں گھبرانے کی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ مہنگائی کہاں سے کریٹ ہوتی ہے؟ پیچھے جو لوگ چیزیں ڈیلیور کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں بچ رہا، اور آگے جو خریدنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مر گئے مہنگائی کے ستائے ہوئے۔ اب درمیان میں جو تھرڈ پرسن ہے وہ کریڈٹ لے رہا ہے۔ وہ تھرڈ پرسن کون ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے کہ چور کہاں پر ہے، چور بازاری کہاں پر ہو رہی ہے، اور فراڈ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی اور اس کے ساتھ جو ہے ناجائز منافع خور، قبل اس کے کہ وہ رمضان المبارک کے آتے ہی ان کا ہاتھ جو ہے وہ غالب آ جائے اور گوداموں سے جو ہے وہ مال نکلنا شروع ہو جائے اور اس کی چیزوں کی قیمتیں آسمانوں کو باتیں کرنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے کہ پہلے سے تم اس کی تیاری کر لو۔ آج جو کھجور آپ کو جو ہے وہ 300 روپے کلو مل جانی، ہو سکتا ہے وہ رمضان المبارک میں 500 روپے کلو بھی نہ ملے، اور آج جو چیزیں آپ کو سستے داموں مل جانی ہیں، جو ہی رمضان آنا ہے آپ کو پتہ ہے پھر ہماری حکومتیں کس طرح اس کا استقبال کرتی ہیں اور تاجران کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں، آنن فانن چیزیں آسمانوں کو باتیں کرنا شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استقبال کی ایک ترغیب دلائی ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے سیاہ ستہ کی، اور میں نے اس کو مشکاہ شریف سے لیا ہے، ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعبان کے آخری دن وہ خطبہ ضروری ہے آپ تک پہنچانا،
اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام کو، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ قیامہ فریضۃً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، اور رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دے دیا ہے۔ جو کوئی اس ماہ مقدس میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو عام مہینوں میں فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو عام مہینے میں 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ہوا شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر المساوات، یہ مساوات کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ یگانگت کا مہینہ ہے، اتحاد کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ فِيهِ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَفْطَرَ صَائِمًا، اور جو شخص اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی بخشش مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کوئی یہ شخص طاقت نہیں رکھتا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک بھی آیا، ابن حبان کی روایت ہے کہ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، پورا مہینہ رمضان المبارک کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، پورا مہینہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے روزہ افطار کرواتا ہے، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس شب قدر میں جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کے دل میں دقت پیدا ہوتی ہے، للہیت، خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے جبرائیل امین نے مصافحہ کیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ تم لوگوں کو جی بھر کے کھانا کھلاؤ۔ جس نے پانی کے ایک گھونٹ سے افطاری کروا دی، جس نے ایک کھجور کے ساتھ افطاری کروا دی، اور مشربۃ من اللبن، جس نے دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کروا دی، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اور ایک گھونٹ کے ساتھ جس نے افطاری کروائی، اس کے تو گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ شاید روزے دار کا ثواب نکال کے افطاری کروانے والے کو دے دیا جاتا ہے، تو نہیں، روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور روزہ دار کو اپنے روزے کا وہ برابر اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس کے روزے کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی جو شخص افطاری کرواتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا پہلا عشرہ لوگوں رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے اس میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ بھی افطاریاں کرواتے ہیں، ہماری افطاریاں کیسی ہوتی ہیں؟ یہاں پر سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، یہاں پر جو ہے چن چن کر لوگوں کو افطاریاں کروائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ روزہ دار کون ہے، بلکہ عام طور پر افطاری ان لوگوں کو کروائی جاتی ہے جن کا روزہ ہوتا ہی نہیں، ان کو اسپیشلی پہلی صف میں، پہلی لائن میں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ دھوکہ دے رہے ہیں وہ،
خدا اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور روزہ کس لیول کا ہونا چاہیے، کس طریقے کا ہونا چاہیے روزہ؟ روزے کا مقصد تو یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن ہم نے روزے تو رکھے، لیکن اس کے باوجود تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اس کے باوجود روحانیت پیدا نہیں ہے۔ روزہ دار روزہ بھی رکھ رہا ہے، سود بھی کھائی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھی جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھی جا رہا ہے، اور جو ہے منافع خوری بھی کیے جا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کیے جا رہا ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، اور باقی سارے کرتوت جو ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی چل رہے ہیں۔ پورا رمضان المبارک کا 30 دنوں کا سفر طے کیا، لیکن اس کے باوجود جہاں پہ کھڑا تھا وہیں کا وہیں ہے۔ روزہ تو اس مقصد کے لیے آیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ ہماری اوور ہالنگ ہو جائے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ جس طرح ایک مشینری کی آپ ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کی جو ہے آپ سروس کرواتے ہیں، اوور آل سروس ہوتی ہے، اور وہ بالکل اضافی رطوبات اور اضافی جو ہے وہ ساری چیزیں جو اس میں گندگی، غلاظت، ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو روزے کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان سر سے لے کر پاؤں تک تو روحانیت کا پیکر بن جائے، خشیت الہی کا پیکر بن جائے، عشق و محبت رسول تیرے ظاہر و باطن میں گامزن ہو جائے۔ لیکن پورے 30 دن کا سفر کرنے کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا، لیکن روزے کے مقصد کو پورا نہ کیا۔ تو جس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا وہ کام نہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، جب اس کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی افطاری کروا دو تو پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتوں کو اس مہینے کے اندر جمع کر لو۔ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب تم ان کو بجا لاؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ 2 خصلتیں جن سے اللہ راضی ہونا ہے وہ کون سی ہیں؟ یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان میں سے ایک کلمہ شہادت پڑھنا، اور دوسرا استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کلمہ شہادت کی کثرت کریں اس ماہ مقدس میں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ 2 کام ہیں، کلمہ شہادت کی کثرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور دوسری وہ خصلتیں، ان 2 کاموں سے تو اللہ راضی ہونا ہے، اور 2 خصلتیں جن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ یہ ہیں کہ ان میں سے ایک جنت کو طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دوزخ سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کا پلانے کا تو یہ اجر ہے کہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رہی یہ بات جو کسی کو سیر ہو کر کھانا کھلائے، جو کسی کو جی بھر کے پانی پلائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز محشر اس کو میرے حوض سے جام بھر بھر کے اس کو پانی پلایا جائے گا۔ اور پہلا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹل دا لاسٹ مومنٹ آف لائف، کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا تب تک میرے جام میں سے اس کو پانی پلاتا رہے گا، وہ جام پلائے جاتے رہیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حدیث پاک میں جو قرآن میں بھی آیا ہے، قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سال کا دن، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، 50,000 سال، تقریباً کوئی 500 صدیاں بن جاتی، 500 صدیاں، 50,000 سال۔ اور یہ وہ سال ہمارے والے سال نہیں ہیں کہ 360 دنوں کا جو ایک سال ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ سال نوری سال ہیں۔ جو احباب فزکس کو اسٹڈی کر کے آئے ہیں وہ نوری سال کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، روشنی کی سپیڈ کو اور نوری سال کو۔ ہمارے دنیا کے اگر 10,000 سال ہوں تو نوری سال کا ایک دن بنتا ہے۔
جن دنوں کے 10,000 سال ہوں، اور 10,000 سال کا جن دنوں کا ایک ایک دن بنتا ہے، ان دنوں کے اعتبار سے وہ پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور فرمایا کہ 50,000 سال اس کے گزر جائیں گے۔ جو روزہ دار کو جی بھر کے روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے جنت میں داخل ہونے تک وہ جتنا اس کا پروسیس ہے 50,000 سال کا، وہ سارے کے سارے 50,000 سال میرے جام حوض کوثر میں سے جام بھر بھر کے اس کو جام پلائے جائیں گے۔ اتنا بڑا اجر رکھا ہے روزے دار کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے کو کھو بیٹھتا ہے اور اس میں روزہ نہیں رکھ پاتا، زندگی بھر اگر وہ روزے رکھتا رہے پوری زندگی، تو رمضان المبارک کے ایک روزے کا جو اجر اس سے ضائع ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے کہ اٹ از اے بگ ٹرائل، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے جو ہے وہ ظاہر باطن پر کنٹرول کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ بندہ مومن اس میں سے گزر رہا ہے، اس پروسیس میں سے۔ اس کو جب وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اتنا بڑا اجر اس کے لیے تیار کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دلہن کے روم کو اس میں جو ہے داخل ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جنت کو پورا سال ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ جنت طلب کرتی ہے کہ اللہ اپنے روزے داروں کو مجھ میں بھیج، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے 7 دروازے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، جس میں نمازی بھی ہیں، جس میں مجاہد بھی ہیں، جس میں تمام جو ہے نیکوکار متقی پرہیزگار۔ 7 دروازے باقی سب کے لیے ہیں، لیکن ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ روزے دار کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آواز آئے گی کہ روزے دار کہاں پہ؟ روزے دار اٹھیں گے، اللہ فرمائے گا یہ جنت کا دروازہ صرف تمہارے لیے، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اور اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور جب جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا فَكُلُوهُ، ان کے سامنے وہ پھل ہوں گے اور خوبصورت انگوروں کے پھل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو کھاؤ، جی بھر کے اس کو کھاؤ۔ یہ دنیا میں جو تم لوگوں نے میری محبت کے لیے اور میری خاطر خالی پیٹ رہ کر تم لوگوں نے دن گزارے تھے، یہ ان دنوں کا اجر میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ فَكُلُوهُ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم لوگوں نے خالی پیٹ دن گزارے تھے، ان دنوں کے بدلے میں میں تمہیں یہ اجر عطا فرما رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، فرمایا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، عند افطارہ و عند لقاء ربہ۔ ایک اس وقت خوشی ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سحری کے وقت اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی، اور اگر بھوک لگتی ہے تو افطاری کے ٹائم اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ پورے سال میں ہم اتنا اجاڑا نہیں کرتے جتنا رمضان المبارک میں ہم کر گزرتے ہیں۔ یہ روزوں کے آنے کا مقصد نہیں ہے۔ طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے جناب دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہوتی ہیں، تو پھر روزے کا مقصد تو ضائع ہو گیا نا۔ جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور صبح بھی پیٹ بھر کے کھا لیا، شام کو بھی پیٹ بھر کر کھا لیا، ایک تو حدیث مبارکہ کی مخالفت ہوئی، بس یار خوری ہو گئی۔ وہ چیزیں جو اضافی رطوبات جن کو زائل ہونا تھا وہ اسی طرح قائم و دائم ہیں۔
وہ سارے جراثیم اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات نے جو ہمیں نصیحت کی ہے اس پر بھی عمل نہیں ہوا، حدیث مبارکہ پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جب زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے، بھوک کی شدت میں جب بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جب ظہر کے بعد اور عصر کا ٹائم آتا ہے اور اس کی زبان پیاس کی شدت سے کانٹا بن جاتی ہے، پھر اس کو بھوک یاد آتی ہے اس شخص کی کہ جس کے گھر میں 2 ٹائم کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جس کے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ پھر اس کو بھوک یاد آتی ہے اس شخص کی جو اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا پہرہ داری کر رہا ہے۔ پھر اس کو اس شخص کی بھوک ستاتی ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے سر پہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ جب اس کو ان لوگوں کی بھوک یاد آتی ہے تو پھر وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، پھر وہ خدا کا شکر بجا لاتا ہے کہ مولا تو نے میرا دسترخوان کھانوں سے بھر دیا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اپنے اس دسترخوان میں سے ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک کریٹیکل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیتے تو ہیں لیکن ہم لوگ پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دیکھتے، اور اس سے جو ضرورت مند ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جو اصل محتاج ہیں، جو حقیقی جو ہے اس کے حقدار ہیں، وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تمہارے دسترخوان سے متقی کے علاوہ اور کوئی نہ کھائے۔ جو نمازی پرہیزی بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اور یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یہ جو پیشہ ور بھکاری۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے۔ اگر کسی کو کوئی نصیحت کی جائے کہ بھائی یہ اٹے کٹے ہیں، کمانے والے ہیں، آپ خیال کریں کیوں ان کو ایسے خام خواہ برائی کے کام میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَعَامَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، برائی اور سرکشی کے کاموں میں دوسروں کی مدد نہ کرو۔ پھر ہم اس کے باوجود باز نہیں آتے، اور لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بس جی میرا ذہن بنا ہوا ہے، جو بھی مجھ سے ہاتھ سوال کرے گا تو میں اس کو دوں گا، میرا ذہن بنا ہوا ہے۔ بھائی آپ کا ذہن تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، آپ کا ذہن تو حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کے سامنے یوں ہاتھ نہ پھیلائے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے بھیک مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ تو ہم کیوں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے ہم میں خشیت الہی کا نور پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم میں للہیت پیدا کرنا چاہتا ہے، خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں صدقات پر تھوڑی سی 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر بھی جس نے ملم یدا قول الزور، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، تو اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے باوجود اس کی زبان اسی طرح چرب زبانی چل رہی، اور جو ہے آنکھیں اسی طرح بدکاری پر جمی ہوئی۔ اور آج کل اللہ ماشاءاللہ یہ جو موبائل فون آ گئے ہیں، انہوں نے تو جناب قوم کا بیڑا غرق کر دیا، جو ہماری نیو جنریشن ہے۔ تو روزے کی حالت میں سارا دن جناب وہ موبائل پہ لگے ہیں، سارا دن موبائل پہ۔ کوئی کام کی بات ہو، کوئی کاروبار ہو کسی کا، کوئی بزنس ہو، آپ کریں اس کے اوپر، لیکن ایک فضول چیز، پکچرز دیکھے جا رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے، وہ چیٹ ہو رہی ہے، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ کوئی کام کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ بے ہنگم اور فضول کاموں کو چھوڑ دے، جو کام ہی فضول قسم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے موبائل فوبیا کہا جاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو ہو جاتا ہے۔
چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ہر ٹائم اس کے ساتھ لگے رہنا، کھانا بھی کھانا ہے تو وہ بھی سامنے موبائل رکھ کے کھانا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں موبائل فوبیا، ہر چیز کی ایک بری عادت بن جاتی، تو یہ بھی ایک بری عادات میں سے ایک عادت ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر بھی وہ فضول کاموں سے نہیں بچا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی، بہتان، کینہ، حسد، اناد، نفاق، منافقت، بد کلامی، بد زبانی، جھوٹ، غیبت، بد کلامی، فحش گوئی جیسی یہ جو بری حرکات و سکنات ہیں، ان سے اگر وہ نہیں بچا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ رکھ اپنے روزے کے، تیری روزے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، تو جتنا مرضی بھوکا رہ، پیاسا رہ، نہ مجھے تیری بھوک کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیری پیاس کی ضرورت ہے، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو پھر اپنے اندر تقوی پیدا کر، خشوع و خضوع پیدا کر، للہیت اور روحانیت پیدا کر، یہی روزے کا مقصد ہے عزیز دوستو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی روزہ افطار اس نے کیا، اس کو بھوک ہی نہیں ہے روزے کے وقت، سارا دن اس نے سو کے گزار دیا، ساری رات جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر کے ادھر ادھر چرتا پھرا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ساری رات وہ سحری کرتا پھرا ہے، ساری رات جو سحری کا اصل مقصد ہے اس کو ہی ختم کر دیا۔ فرمایا ہمارے اور غیر مسلموں کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ سحری ہے، تو سحری کو پورے ٹائم پہ کرو، پورے ٹائم پہ سحری کو ختم کرو، ٹھیک ہے، اور افطاری کو پورے ٹائم پہ کرو، پورے ٹائم پہ افطاری کو ختم کرو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اس سے ایک بیماری بڑھے گی، وقفے کے بعد مختلف چیزیں کھاتے رہنا، تو ہمارے جو نوجوان ہیں ساری رات جناب وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں، صبح کے وقت روزہ رکھ لیا اور سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں، افطاری کے ٹائم اٹھا، مسواک کی، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد چلو جی افطاری کر لی، نہ بھوک نہ پیاس، تو وہ تو مقصد ہی ضائع ہو گیا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، عند افطارہ، ایک اس وقت جب زبان سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے، وہ پانی کا گلاس اپنے حلق میں اتارتا ہے تو ایک دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ ایک خوشی اسے نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت قیامت کے دن ملے گی، وعند لقاء ربہ، جب اس کے پروردگار کا چہرہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوگا، وعند لقاء ربہ، اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے دار کو کتنا اجر دینا ہے، اللہ خود براہ راست روزے دار کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک اس